بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے خرید و فروخت کے چند آداب۔ در حقیقت ہمیں اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، انسان کی پیدائش سے وفات تک، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر شعبے میں دین اسلام کی طرف سے انسان کو مکمل رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ اسی حقیقت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب، اس سے مراد یہ قرآن کریم ہو یا دیگر چند اہل علم کے بقول اگر اس سے مراد لوح محفوظ ہو، یعنی وہ کتاب جو کہ اللہ کے پاس محفوظ ہے، کہ جس میں اللہ نے قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے سبھی کچھ لکھ رکھا ہے کہ جو کچھ ہونے والا ہے۔ الغرض فرمایا کہ ہم نے کتاب میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ تو انسانیت کے لیے ہر معاملے میں انسانوں کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے رہنمائی فراہم کی گئی ہے۔ لہذا یہ خرید و فروخت بھی انسانیت کے لیے گویا کہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں بھی اور اس میدان میں بھی اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، دین اسلام کی طرف سے رہنمائی مہیا کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، حفظ امانت وصدق حدیث وحسن خلیقت وعفت فی طعمت۔ فرمایا کہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ اگر یہ تمہیں نصیب ہو، پھر دنیا میں اگر تمہیں اور کچھ نصیب نہیں ہوا، تب بھی تمہیں غم کرنے کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ چار نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کسی کو یہ نصیب ہو گئیں تو پھر اگر اور کچھ اسے نہیں ملا اس دنیا کی زندگی میں، تب بھی فکر کرنے یا غم کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ حفظ امانت، امانت کی حفاظت کرنا، وصدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، وحسن خلیقت، اچھے اخلاق کو اپنائے رکھنا، وعفت فی طعمت، حلال اور پاکیزہ رزق کھانا۔ تو یہ خوبیاں ایسی ہیں کہ ہر انسان کو اس بارے میں فکر و جستجو کرتے رہنا چاہیے، اور بالخصوص خرید و فروخت کی اور تجارت کی جو دنیا ہے، وہاں اس چیز کی مزید ضرورت ہے کہ تاجر قسم کے جو افراد ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح جو گاہک ہوا کرتا ہے، تو ان کی طرف سے سچ بولنا اور امانت و دیانت سے کام لینا، خوش اخلاقی کو اپنائے رکھنا، رزق حلال کی فکر کرنا، یہ دونوں طرف سے ضروری ہے۔ تاجر بھی بسا اوقات جھوٹ بولتا ہے اپنا سامان بیچنے کے لیے، اور یہ کہ بعض اوقات وہ حرام بھی کھاتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو فراموش کر دیا کرتا ہے۔ اور یہی صورتحال خریدار کی طرف سے بھی ہے کہ بعض اوقات مثلا یہ کہ دکاندار نے کہا کہ یہ چیز اتنے کی ہے، یہ اس کی قیمت ہے،
اب یہ خریدار فوراً کہتا ہے کہ اللہ کی قسم وہاں پیچھے برابر والی دکان میں ابھی پوچھ کر آیا ہوں، وہ تو کم بتا رہا ہے۔ یوں دام گھٹانے کے لیے فوراً جھوٹ بول دیا اس نے، خریدار نے۔ تو یہ معاملات دونوں طرف سے پیش آیا کرتے ہیں، لہذا خرید و فروخت کے جو معاملات ہیں، وہ تاجر ہو، سامان بیچنے والا، دکاندار، یا وہ خریدار ہو، دونوں کے لیے اس بارے میں فکر کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جب کوئی کام کرے تو خوب اچھی طرح وہ کام کیا کرے، مہارت کے ساتھ، کام میں مہارت بھی ہو، اور یہ کہ اس میں ایمانداری بھی ہو، امانت و دیانت، اس میں کوئی بے ایمانی نہ ہو، کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ ہو، مکر و فریب نہ ہو۔ تو دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اناڑی قسم کا انسان ہے اور بس ذرا کچھ ادھر ٹھوکا ادھر ٹھوکا، اور پھر یہ کہ جھوٹ بول کر اور جھوٹی تعریفیں کر کے کہ یہ بہت بہترین قسم کا مال ہے، مہنگے داموں اسے فروخت کر ڈالا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ انسان جو بھی کام کر رہا ہو، وہ کوئی صنعت ہو، کوئی تجارت ہو، دکانداری ہو، یا دفتر میں ملازمت ہو، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے اس کام میں خوب مہارت بھی پیدا کرے، مزید یہ کہ پھر دل لگا کر وہ کام خوب اچھی طرح کیا کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ والمکر والخداع فی النار، یہ مکر و فریب اور یہ دھوکے بازیاں، یہ سب چیزیں تو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ من احتکر حکرۃ یرید ان یغلی بها علی المسلمین فہو خاطئ، جس نے ذخیرہ اندوزی کی، احتکار، ذخیرہ اندوزی، یعنی تاجر قسم کا انسان ہے اور اس نے اپنا غلہ و اناج، اپنا وہ مال، وہ سامان چھپا کر رکھ لیا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اس چیز کی مصنوعی قلت ہو جائے گی کہ میں چھپا لوں گا، غائب کر دیا، تاجروں نے اپنا سامان چھپا دیا، سبھی نے آپس میں ملی بھگت کر کے۔ اب یہ کہ لوگ پریشان ہونے لگے، اب ہر کوئی آئے گا تلاش کرتا ہوا، اور پریشانی کی وجہ سے خود بخود وہ پیشکش کرے گا ہر خریدار کہ یہ پیسے زیادہ لے لو، مگر یہ کہ خدا کے لیے ہمیں یہ چیز دے دو کہ کہیں سے ہمیں یہ چیز مل جائے۔ یوں دام بڑھانے کے لیے اور اپنا سامان مہنگا فروخت کرنے کی خاطر جس نے احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی سے کام لیا، تو فرمایا کہ فہو خاطئ، وہ بہت بڑا خطا کار ہے، بہت ہی غلط کام کر رہا ہے۔ اور یہ خطا کار، یہ غلط کار، یہ جو لفظ ہے کہ خطا کار، فہو خاطئ، دین کی اصطلاح میں، قرآن و حدیث کی زبان میں اسے معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بہت بڑا لفظ ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں ہم یہ صورتحال دیکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی جانب سے یہ ارشاد ہوا، ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون اور حامان جو تھے اور ان کے جو لشکری تھے، یہ بڑے خطا کار تھے۔ تو فرعون اور حامان جیسے برے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے خاطئ یعنی خطا کار کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن کریم میں، تو ذخیرہ اندوزی کرنے والے کے لیے بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی لفظ یعنی خاطئ یعنی خطا کار استعمال کیا گیا، تو پھر اس لفظ کی خطرناکی کو خوب
سمجھ لینا چاہیے۔ جبکہ یہ ذخیرہ اندوزی یا ملاوٹ یا مکر و فریب، اس کی بجائے اگر کوئی تاجر سچائی اور ایمانداری سے کام لیا کرتا ہو تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ عظیم ترین خوشخبری ہے۔ فرمائے کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو کہ ہمیشہ سچ بولا کرتا ہو اور جو کہ امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا کرتا ہو، قیامت کے دن وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، یعنی وہاں جنت الفردوس میں۔ اور یہ کہ قیامت کے جتنے بھی، آخرت کے جتنے بھی مراحل ہوں گے، حشر کا مرحلہ، حساب و کتاب کا مرحلہ، پھر جنت کا مرحلہ، تو ہر مرحلے میں وہاں آخرت کی دنیا میں یہ شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا، وہ انسان، وہ تاجر جو کہ اپنی تجارت میں سچائی، راست بازی اور یہ کہ امانت و دیانت کا مظاہرہ کیا کرتا ہو۔ اور تاجر کے ساتھ ساتھ، یعنی جو سامان فروخت کرنے والا انسان ہے، تاجر ہے، دکاندار ہے، کوئی صنعت کار ہے کہ اپنی فیکٹری میں، کارخانے میں سامان تیار کیا کرتا ہے یا دکان میں سامان فروخت کیا کرتا ہے کہ دوسروں کو سامان دے رہا ہے، تو جس طرح اس کے لیے یہ ہدایات، یہ تعلیمات کہ وہ سچائی، امانت و دیانت کو اپنا شیوا و شعار بنائے، ملاوٹ نہ کرے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب دین اسلام میں وہ انسان جو کہ گاہک ہے، جو کہ خریدار ہے، اس کے لیے بھی بہت سی تعلیمات و ہدایات ہیں، کیونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یہ دو طرفہ معاملہ ہے، دونوں طرف سے ہے۔ خریدار کے لیے دین اسلام میں سب سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنا مال اللہ کی طرف سے عطا فرمودہ یہ جو مال ہے اس کے پاس، اس سے کوئی حرام سامان نہ خریدے، کہ اس قسم کا سامان خریدنا اور ایسے راستے میں اللہ کا دیا ہوا مال، روپیہ، پیسہ اور رزق خرچ کرنا کہ جس سے دین اسلام میں منع کیا گیا ہو، تو اس چیز سے وہ ہمیشہ گریز کیا کرے، کیونکہ اگر حرام مال خریدے گا اللہ کے دیے ہوئے روپے پیسے سے، تو گویا یہ حرام کاروبار کو بڑھاوا دے رہا ہے، کہ جس قدر زیادہ لوگ خریدیں گے وہ چیز، اسی قدر اس کاروبار میں ترقی ہوتی چلی جائے گی، تو یہ گویا کہ جرم میں اور حرام کاری میں تعاون کر رہا ہے، اس میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن عمره فیما افناہ وعن علمه فیما فعل وعن ماله من این اکتسبه وفیما انفقه وعن جسمه فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کوئی انسان اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکے گا، ہل نہیں سکے گا، تا وقت ہے کہ اس سے سوال کر لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اپنی زندگی وہ کن کاموں میں خرچ کر کے آیا ہے، اور یہ کہ جو کچھ اس نے علم حاصل کیا تھا تو پھر اس علم کے مطابق اس نے عمل کیا یا نہیں کیا، اور یہ کہ مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ کہاں سے اس نے مال حاصل کیا، پھر کہاں اپنا مال خرچ کیا، اور اس کے جسم کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں خرچ کیا، کہ ہاتھ پاؤں اللہ کا دیا ہوا یہ جسم، یہ اس جسم سے، ہاتھ پاؤں سے، آنکھوں سے، زبان سے جائز کام کرتا رہا یا ناجائز کاموں میں زندگی گزاری۔ تو یہ جو سوالات ہیں کہ ہر انسان جب تک اس سے اس بارے میں حساب و کتاب نہ ہو جائے، قیامت کے دن وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا،
تو انہی سوالات میں سے ایک سوال مال کے بارے میں بھی ہے کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں سے حاصل کیا، پھر مزید یہ کہ کہاں خرچ کیا۔ تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر وہ گاہک ہے، خریدار ہے، تو جس طرح تاجر کے لیے یہ تعلیمات ہیں کہ وہ ایمانداری سے کام لے، تو خریدار کے لیے بھی اس قسم کی تعلیمات ہیں کہ وہ بھی ایمانداری سے کام لے، یعنی اپنا مال صرف حلال راستے میں خرچ کیا کرے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایھا الناس ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، لوگو اللہ تو بہت ہی پاک ہے، اور یہ کہ اللہ تو صرف پاکیزہ چیز کو ہی قبول فرماتا ہے۔ یعنی انسان کو چاہیے، مسلمان کو چاہیے کہ اس کا رزق پاکیزہ ہو، جو لقمہ وہ کھا رہا ہے وہ پاکیزہ ہو، وہ حلال ہو، وہ رزق حلال سے اس نے حاصل کیا ہو۔ تو اسی بات کی فکر تاجر کو بھی کرنی چاہیے، اور اسی بات کی فکر خریدار اور گاہک کو بھی کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے تم اسی میں سے کھایا کرو، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یعنی اگر انسان کا رزق حلال ہوگا تبھی اسے اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ اور فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے کام کیا کرو۔ اور رسولوں کو یہ حکم دیا گیا، اور رسولوں کے توسط سے یہی حکم تمام اہل ایمان کے لیے ہے کہ پاکیزہ رزق کھایا کریں، اور ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ اچھے کام کیا کریں۔ تو اس میں بھی یہی اشارہ پوشیدہ ہے کہ رزق اگر حلال ہوگا تبھی اچھے کاموں کی انسان کو توفیق نصیب ہوگی۔ تو جو کوئی خریدار ہے، گاہک ہے، اس کے لیے دین اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ وہ صرف حلال سامان ہی خریدا کرے، حرام سامان خریدنے میں وہ اللہ کا دیا ہوا مال اور روپیہ پیسہ خرچ نہ کیا کرے۔ مزید یہ کہ جب وہ حلال سامان خریدے تو اس میں بھی میانہ روی سے کام لیا کرے، اور یہ کہ فضول خرچی سے ہمیشہ بچا کرے۔ فرمائے کہ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، فضول خرچی نہ کیا کرو کیونکہ اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اسی کے ساتھ ناظرین، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔